تحصیل لورا ضلع احمد آباد کے غیور و جسور ساتھیوں، قریباً 2 سال کے بعد آپ حضرات کی زیارت ہو رہی ہے۔ اللہ جل شانہ کسی نہ کسی بہانے آپ حضرات کا دیدار کروا دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کتنے ساتھی پہلے یہاں جب میں ممبر پہ آ کے بیٹھتا تھا تو دکھائی دیتے تھے، آج ان میں سے بہت سے ساتھی مجھے نظر نہیں آتے۔ اللہ معلوم کہ جب دوبارہ حاضری ہو تو ہم میں سے کس کے بارے میں اطلاع آ جائے کہ فلان نہ مان وہ رخت سفر باندھ کے جنت کی طرح روانہ ہو چکا۔ اس لیے کہ انسان ظل زائل، انسان کی زندگی کی ڈھلتی چھاؤں، سایہ ختم ہو رہا ہے۔ اس طرح خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، عمر رفتہ رفتہ مثل برف کم ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ انسان قبر کے قریب ہو رہا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی ابھی بچہ ہے، چھوٹا ہے، یہ بڑا ہو خود ہی سمجھ جائے۔ تو شرارتی بچے کو سمجھائیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چھوٹا بچہ ہے، یہ سمجھ جائے گا جو جو بڑا ہو۔ یہ رفتہ رفتہ یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو اس کی عادات ہیں وہ بھی پکتی چلی جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ کے مقدمہ میں لکھا کہ برائی چھوٹے پیمانے پر ہو تو اس کی مثال چھوٹے پودے کی ہے۔ اس کو آپ یوں چپٹی کے ساتھ پکڑیں، یوں کھینچیں، زمین سے باہر نکالیں اور یوں اٹھا کے پھینک دیں، سیکنڈوں کی بات ہے۔ مگر جب یہی پودا تناور درخت کی شکل اختیار کر جائے گا، اس کی جڑیں زمین میں نیچے پھیل جائیں گی اور سطح زمین کے اوپر اس کا تنا مضبوطی کے ساتھ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا، تو آپ مضبوط طاقتور ہاتھی کے ساتھ بھی اس درخت کو کھینچنا چاہیں تو زمین سے آپ اس کو نہیں نکال سکتے۔ برائی کی جڑ پکڑ، درخت نے جڑیں پھیلا دی، مضبوطی کے ساتھ آپ کو دکھائی دے۔ تو بچہ بڑھ رہا ہے، اپنی عادات کے ساتھ بڑھ رہا ہے، لیکن انسان ادھر ایک طرف سے بڑھ رہا ہے اور ادھر سے گھٹ رہا ہے۔ اگر ایک انسان نے 60 سال کی زندگی پائی، 50 گزر گئے تو 10 باقی رہ گئے، مگر اسے معلوم نہیں کتنے باقی۔ ایک کی 70 سال زندگی ہے، 50 گزر گئے، 20 باقی ہیں، مگر اسے معلوم نہیں۔ اور موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، کہاں جان کہانی ختم ہو جائے گی، کہاں زندگی کا آفتاب لبے بام پہ پہنچ کے اختتام پذیر ہو جائے گا، کسی کو معلوم نہیں۔ لا تدری نفس بأی ارض تموت، کس زندگی کی پیٹھ پر جان دے جائے گا کسی کو معلوم نہیں۔ کہاں آفتاب زندگی غروب ہو جائے گا کسی کو معلوم نہیں۔ کب سانسیں رک جائیں گی کسی کو معلوم نہیں۔ اسی لیے کائنات کے عظیم انسان رحمت کائنات مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری۔ اور دانا، دانشمند
عقل مند، عقل و خرد رکھنے والا انسان کون ہے؟ مدینے والی سرکار نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ دانا عقل مند انسان وہ ہے، عقل و خرد رکھنے والا انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ سے غافل، دانش مند نہیں، عقل مند نہیں، دانا و بینا نہیں، یہ عقل کا اندھا ہے جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اپنے آپ سے بے خبر، اپنے آپ سے غافل۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اپنے آپ کو پہچانے اور موت کے بعد کی زندگی کیسے گزرے گی اس کے بارے میں سوچے، سمجھے اور عمل کی ترتیب اختیار کرے، عمل اختیار کرے۔ عمل لما بعد الموت، کیونکہ یہ انسان کی جو دنیا کی زندگی ہے فانی، الدنیا فانی، دنیا فانی، زوال پذیر، اس کو دوام نہیں۔ یہ ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی، جب سور اسرافیل پھونکا جائے گا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، زمین گول ٹکیا کی طرح بنا دی جائے گی، اذا السماء انفطرت، آسمان تڑاک سے ٹوٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، دریا بھڑکائے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ۔ قیامت کا دن، زلزلے کا دن، میدان محشر، سورج سوا نیزے پہ نفسی نفسی کی صدا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جب وہ دن آ جائے گا، میدان محشر برپا ہو جائے گا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور میدان محشر، ایک بندہ میدان محشر میں سرپٹ برق رفتاری میں بھاگ رہا ہوگا پریشانی کے عالم میں، میدان محشر کے کنارے پہ ایک آدمی بڑی اضطرابی کیفیت میں بیٹھا ہوگا، اس بھاگنے والے کو پوچھے گا بھائی آپ کیوں اتنے پریشانی کے عالم میں یہاں بھاگ رہے ہیں؟ وہ کہے گا بھائی میرے پاس 99 نیکیاں موجود ہیں، ایک نیکی کی کمی ہے، اگر یہ ایک نیکی میرے پاس ہوتی، اماں نیکی دینے کو تیار نہیں، ابا نیکی دینے کو تیار نہیں، بیٹا نیکی دینے کو تیار نہیں، بیٹی نیکی دینے کو تیار نہیں، دوست نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، میں پریشان حال ہوں، کوئی پرسان حال نہیں، ایک نیکی کی کمی ہے، یہ مل جائے میں جنت میں جانے کا حقدار بن جاؤں گا۔ اور یہ جو پریشان حال بندہ بیٹھا ہوگا، اس کے پاس کل ایک نیکی ہوگی، ایک نیکی، یہ سوچے گا کہ میرے پاس تو نیکی ایک ہے، جس کے پاس 99 ہے وہ پریشان ہے،
میرا کیا بنے گا ایک نیکی کے ساتھ؟ وہ اس کو کہے گا اے بندہ پروردگار، اے میدان محشر میں پریشانی کے عالم کا شکار، تو یہ نیکی لے جا، تو جنت میں چلا جائے میرا اللہ بھی۔ جب وہ 100 نیکیاں پوری کر کے برق رفتاری کے ساتھ تیز قدموں کے ساتھ آگے کی طرف بڑھے گا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے بندہ آج نفسی نفسی کی صدا ہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، کوئی کسی کے حال احوال پوچھنے والا نہیں، مگر اس میدان محشر میں جس نے تیرے ساتھ نیکی کی اور تجھے ایک نیکی عطا کی، میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ تو اس کو جنت میں ساتھ لے جا۔ سبحان اللہ، کیسے کام آئی ایک نیکی؟ تو میرے محترم دوستو، اللہ نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو بھیجا آخرت کی تیاری کے لیے۔ یہاں جو کچھ ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بن جا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جا۔ میرے ایک دوست ہے، وہ جس پلازے، ایک پلازے کو میں جانتا ہوں، 10 منزلہ پلازا، 1000 دکانیں اور فلیٹ۔ جب میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا، کیونکہ آب یاد کا دفتر بھی وہاں تھا ان کے پلازے میں، تو مکے اور مدینہ پاک کی باتیں سناتے تھے، اور مدینہ پاک کا جب ذکر آتا تھا آنسو چھلک پڑتے تھے اور اشکوں کی لڑی رخساروں سے بہنے لگ جاتی تھی۔ اور مکہ اور مدینہ پاک میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا، سارا دن ٹیلی فونوں پہ وہاں لوگوں سے فون کر کر کے تعزیت کرتے اور روتے تھے۔ ایک مولوی صاحب کے ساتھ تعلق تھا، جب حاجی صاحب مولوی صاحب کو ملنے کے لیے جاتے تو وہ ان کو ممبر پہ بٹھا دیتے، وہ عالم حافظ قاری نہیں تھے، مولوی صاحب پیار محبت میں ان کو ممبر پہ بٹھا دیتے، وہ اپنی زبان میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے۔ گفتگو شروع ہے اور کہنے لگے بھائی جمعے کا وقت سر پہ آ گیا، نماز کا وقت سر پہ ہے، لیکن میری تقریر ابھی ختم نہیں ہوئی، میں جمعے کے بعد تقریر کروں، جمعے کے بعد مولوی صاحب نے پھر بٹھا دیے ممبر۔ ابھی بیان جاری تھا کہ کوئی طبیعت ناساز ہوئی، نیچے بٹھائے گئے اور ادھر ہی اللہ کے گھر میں جان دے گئے۔ لاہور میں بیٹوں کو فون آیا کہ ابا جی ریلت فرما چکے ہیں یا بیمار ہیں، سر پہنچو۔ بیٹوں نے راستے میں ابا جی کے جسد خاکی کو وصول کی۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا، بعد میں تعزیت کے لیے گئے، اتنا لاکھوں کروڑوں پتی آدمی۔ اور مجھے ایک دن کہنے لگے محمود صاحب، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم مونگ پھلی سینکا کرتے تھے بٹھی کے اوپر۔ ہمارے گاؤں ننکانہ کا بندہ، وہ کبھی پوچھیں تو عمرے پہ، کبھی پوچھیں تو حج پہ، تو اسی وقت دل سے آہ نکلی کہ اللہ ہم کب حج اور عمرے پہ جائیں گے۔ پھر اللہ نے کوئی اس چھوٹی عمر میں یہ دعا یا یہ آہ ایسی سنی کہ لوگ میلاد پاکستان میں مناتے ہیں، حاجی صاحب میلاد روزہ رسول اللہ پہ جا کے مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے میرے دوستوں، عقل دانش کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کو ہم فانی سمجھیں، یہ فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ مربوں کے مالک ہیں غیر، وہ سکندر اعظم کے بارے میں آتا ہے، لاکھوں جس کے مالی تھے، وہ باغباں لاکھوں جس کے مالی تھے، سکندر اعظم جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی۔ سکندر اعظم دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی ایک کفن کے ساتھ جائے۔ دنیا میں آیا تو یہ سفید کپڑا بھی جسم پر نہیں تھا، ایک جھلی۔ جب دنیا سے جائے گا تو ایک کفن ساتھ جائے گا، اعمال ساتھ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اس دنیا میں ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ ہماری جوانی، اس پہ بڑھاپا آئے۔ جب میں اس ممبر پہ پہلے دن آ کے میں نے بیان کیا تھا، میری داڑھی سے کالی تھی، کالی داڑھی تھی۔ جب سن 2009 میں اس ممبر سے میں اترا
داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ اس ترتیب پر انسان پہ بڑھاپا آتا ہے، اور جب آدمی نیا نیا بوڑھا ہوتا ہے تو کوئی کہہ دے چاچا جی، کوئی کہہ دے بابا جی، آدمی کو بڑا غصہ آتا ہے، میں تینوں بابا لگنا، میں تو ابھی بھی صحت مند ہوں، جوان ہوں، ڈولے دکھاتا ہے، پہلوانی دکھاتا ہے، ایسے کش کے آدمی دوسرے کو پھونکتا ہے، کہتا ہے میں تو ابھی طاقتور ہوں، مگر اللہ کا نظام ہے 2-3 دن بخار آتا ہے، آدمی پہ کمزوری حملہ آور ہوتی ہے، چند روز اور بیمار ہو اور کمزوری آتی ہے، ایک وقت آتا ہے بخار بہانہ بن جاتا ہے، سر درد بہانہ بن جاتا ہے، پیٹ کا مروڑ بہانہ بن جاتا ہے، قبض بہانہ بن جاتا ہے، شوگر بہانہ بن جاتا ہے، بلڈ پریشر بہانہ بن جاتا ہے، ایکسیڈنٹ بہانہ بن جاتا ہے، لڑائی بہانہ بن جاتا ہے، گولی بہانہ بن جاتا ہے، بلڈ پریشر کا لو ہونا بہانہ بن جاتا ہے، شوگر کا لو ہونا بہانہ بن جاتا ہے۔ جب یہ بہانے میرے دائیں میرے بائیں سامنے پیٹ پہ بنتے ہیں، ہمارے کانوں کی دہلیز سے یہ آواز ٹکراتی ہے، فلاں آدمی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو میرے دوستو بھائیوں، میرے اور آپ کے اوپر اچانک کوئی وقت آ جائے تو پھر اس وقت تو تیاری کی پوزیشن میں ہونا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کی مثال لاہور میں سناتا ہوں، لوگوں کو آپ کے فضائل، جس طرح لاہوریوں کو آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کے فضائل ادھر سناتا ہوں، آپ کے منہ پہ نہیں سناتا، آپ کو نظر لگنے کا خطرہ مجھے، اس لیے آپ کو آپ کے فضائل آپ کے منہ پہ نہیں سناتا، ادھر میں رگڑا نکالتا رہا آپ کا نا، کہ آپ یوں کرتے ہیں آپ یوں کرتے ہیں، لیکن غائبانہ میں آپ کے فضائل سناتا ہوں۔ جب آپ کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں نا تو میں آپ کے فضائل سناتا ہوں۔ میں نے کہا تم لورا والوں کو نہیں جانتے ہو، ہم جانتے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے ولی اللہ لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، یہ منہ پہ تعریف کرنا حضور نے منع کیا، لیکن غائبانہ میں آپ کی تعریف کرنا۔ میں نے کہا جب میں ممبر رسول پہ جا کے وہاں بیٹھا پہلے دن، بہت سارے لوگوں نے چہروں پہ داڑیاں صاف کی ہوئی تھی، اسی دن ٹریٹ کا بلیڈ استعمال کیا تھا، مگر 2009 میں جب آخری خطبہ وہاں پڑا تو ماشاءاللہ پہلی صف سے آخری صف تک ہزاروں لوگ سنت رسول چہرے پہ سجائے۔ کیسا انقلاب آیا، کیسی تبدیلی آئی، یہ ہے صاف چلی، یہ ہے شفاف چلی، یہ ہے تبدیلی کہ جہاں بے دینی کا ماحول وہاں دین پروان چڑھے، جہاں لوگ دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اور لورا والوں کو اللہ پاک نے اس بات پہ نوازا ہوا، وہ جو چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں یہ صرف نظر وٹو کے طور پہ تاکہ آپ کو نظر نہ لگے، لیکن جب رات کو آپ سوئیں 2 رکعت نفل پڑھ کے سوئیں، اگر نیکیاں دن کو زیادہ کی رات کو شکرانے کے 2 نفل پڑھ کے سوئیں، اے اللہ تیرا شکر ہے آج کوئی گناہ نہیں ہوا، اللہ تیرا شکر ہے آج کوئی غیبت نہیں ہوئی، اللہ تیرا شکر ہے آج کسی مسلمان کی عزت میری زبان سے پائمال نہیں ہوئی، آج کسی مسلمان کی پگڑی میں نے نہیں اچھالی، آج میں نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ یہ شکرانے کے نفل تو بنتے ہیں نا اس بات پہ۔ اور جب کوتاہی ہو جائے، ورل انسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان خطا کا پتلا، قدم قدم پہ گناہ، چپے چپے پہ گناہ، گلی کوچے پہ گناہ، اور ہم پہاڑی علاقوں کے رہنے والے لوگ، ہمیں غصہ جلدی آتا ہے، اترتا بھی جلدی ہے، اور بعض لڑاکے بھی ہم نے زیادہ، مگر جب کوئی کوتاہی شیطان کرا دے تو 2 رکعت رات کو نفل پڑھ کے سو، اے اللہ معاف کر دے، آج میں نے کسی کو ڈانٹا، آج کسی پہ غصے میں ہوا، آج کسی کی عزت پائمال کی، آج کسی کو لتاڑا، یہ 2 پڑھ کے سو جائیں، اللہ معافی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ شکرانے کے 2 نفل پڑھ کے سو جائیں، اللہ کہتے ہیں بندے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو اسے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے تیاری آخرت۔ پنجگانہ آزان ہوتی ہے، حضور نے فرمایا میں یہ ہر تقریر میں سناتا ہوں، آزان سنو خاموشی سے، پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد، اس کے بعد درود شریف پڑھو، اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ پڑھو۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت کے دن سفارش کر دوں گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ چھوٹا سا عمل ہے مگر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنا بڑا عمل ہے۔ آذان خاموشی سے سنو،
اذان دینے والے کے کلمات کے ساتھ دوہرا لو، درود شریف پڑھ لو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، میں سفارش کروں گا اللہ کو جنت عطا۔ یاد ہے آپ کی ترتیب شروع، پھر گھر سے وضو کر کے آئے، ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ نے کی عطا فرمائے، مسجد میں آ کے بیٹھے، جتنی دیر نماز جماعت کی انتظار ہو رہی ہے، فرمایا انتظار نماز، فضائل نماز میں بھی لکھا ہے انتظار صلاۃ کا ثواب آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ جو پڑھیں گے اس کا علادہ ثواب، الحمدللہ جو پڑھیں گے علادہ ثواب، اللہ اکبر جو پڑھیں گے علادہ ثواب، استغفر اللہ جو پڑھیں گے اس کا علادہ ثواب، آیت الکرسی جو پڑھیں گے علادہ ثواب، قرآن بیٹھ کے پڑھیں گے تو اس کا علادہ ثواب ہے۔ اور قرآن سبحان اللہ بڑی عجیب کتاب ہے، میں نے کتنی آیات پڑھی، اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو۔ پہلے ہمارے بزرگ قرآن اٹھاتے تھے ریک سے، اس کو پہلے بوسہ دیتے تھے، آنکھوں کے ساتھ لگاتے تھے، پھر سینے کے ساتھ لگاتے۔ اب کتنے عرصے سے یہ کام چھوٹ گیا ہوا مسلمان سے۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیست، اگر مسلمان ہونا چاہتے ہو نیست ممکن جز با قرآن زیستان، تو قرآن کے بغیر کوئی ترتیب نہیں۔ نئی گاڑی خریدتے ہو بک لیٹ ساتھ ملتی ہے، کیسے چلانی ہے، نئی ٹیپ خریدتے ہو کتابچہ ساتھ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، موبائل خریدتے ہو ڈبہ پہ کتابچہ ساتھ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اللہ نے یہ مشین بنائی، یہ مشین میرے اللہ نے بنائی ہے، اور اس مشین کے ساتھ جو کتاب بھیجی تورات، جو کتاب بھیجی زبور، جو کتاب بھیجی انجیل، جو صحیفے بھیجے ابراہیم علیہ السلام پہ، جو صحیفے بھیجے موسیٰ علیہ السلام پہ، 104 صحیفے، بڑی 4 کتابیں اللہ پاک نے نازل کی، انسانوں ان کتابوں کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ ہے اپنے آپ کو پہچاننا اور آخرت کی تیاری، اور کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس کتاب میں اور پہلی کتابوں میں بڑا فرق ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، داؤد علیہ السلام پہ زبور، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ آئی، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ نتیجہ یہ نکلا جب اللہ نے ذمہ داری نہیں لی، ان کتاب والوں کے سپرد کر دی، یہ کتاب تمہیں دے دی، اس کو پڑھو، پیغمبروں کو فرما لے جاؤ، یہ پڑھ کے سناؤ، خود بھی عمل کرو، لوگوں کو بھی کہو اس پر عمل کریں۔ مگر ان لوگوں نے ان کتابوں کو بدل ڈالا، تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، الفاظ بھی بدل دیے، معنی بھی بدل دیا، مفہوم بھی بدل دیا، تفسیر بھی بدل دی۔ نتیجہ یہ کہ کتابیں بگڑ گئی، کتابیں ختم ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اپنی جگہوں سے انہوں نے احکامات ربانی کو بدل ڈالا، عمل نہ رہا ان احکامات میں۔ اللہ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں من و سلوہ اتاروں گا، اس کو تم نے استعمال کرنا ہے، ذخیرہ نہیں کرنا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس حکم کی مخالفت کی۔ اللہ نے کہا بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور سجدہ ریز ہو کر داخل ہو جاؤ۔ وہ زرینوں کے بل لپٹتے گھسٹتے ہوئے آگے کی سمت بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سجدے کا حکم دیا اس کو بدل ڈالا۔ اللہ نے کہا ایک آواز تمہاری زبان پہ جاری ہو، اے اللہ معافی کا پروانہ عطا فرما۔ انہوں نے کہا معافی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تو گندم کا دانہ چاہیے کھانے کے لیے۔ الفاظ بدل ڈالے۔ اللہ نے کہا حتہ کہو، انہوں نے حتہ کہا، انہوں نے حبہ کہا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہو گزر جاؤ، وہ سرینوں کے بل چلتے ہوئے گئے، الفاظ بدل ڈالے، مفہوم بدل ڈالا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک وقت آیا بابل کا بادشاہ بخت نصر آیا، اس نے ایسا زوردار خوفناک دہشتناک حملہ کیا جس سے تورات غائب ہو گئی، کتاب آسمانی غائب ہو گئی، ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کون تھا جس نے تورات کو پھر سے نئے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا؟ ایک حضرت عزیر علیہ السلام، ایک حضرت عزیر علیہ السلام، وہی حضرت عزیر علیہ السلام وہ جن کا ذکر تیسرے سپارے میں آیا۔ اللہ نے فرمایا ذرا ادھر آرام کیجیے، کتنے سال سوئے رہے، پھر اللہ نے زندہ کیا، جس سواری پہ بیٹھ کے آئے اللہ نے اس
کو بھی زندہ کیا، جو کھانا سواری پہ لدا ہوا تھا کئی سالوں کے بعد جب اللہ نے اٹھایا اس کھانے میں کوئی سڑان، کوئی تعفن، کوئی بدبو پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا دیکھ تجھے بھی اٹھا رہے ہیں، کتنا رہے اللہ جی؟ چند لمحے۔ فرمایا اتنے سال تم موت کے منہ میں رہے ہو مگر تمہارا جسم گلنے نہیں دیا، تم جس گدھے پہ سوار آئے ہو دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو کس طرح اٹھاتے ہیں، اور جو تم برتن میں سالن لے کے آئے ہو دیکھو کس طرح تر و تازہ کئی سو سال کے بعد ہم تمہیں یہ سالن کھلا رہے ہیں، لم یتسنہ، اس میں سراغ نہیں اٹھی۔ یہ کیا ترتیب؟ یہ وہی عزیر علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو توفیق دی، تورات زبانی یاد کرنی تھی، تورات زبانی یاد تھی۔ وقت نظر نے حملہ کیا، تورات ختم ہو گئی، مگر عزیر علیہ السلام نے زبانی تورات دوبارہ لکھا۔ پھر آیا بادشاہ، روم کا بادشاہ انیتو ایپی، اس نے کیا کیا؟ اس نے تورات کے ایک ایک نسخے کا ورق پھاڑا، تورات کے اندر سے اوراق نکالے، ورق پھاڑے، پھاڑنے کے بعد ان کو آگ کے علو میں جھونک دیا، ساری تورات جل گئی، ساری تورات جل گئی، کوئی چیز باقی نہ رہی، نہ تورات کے الفاظ باقی رہے، نہ تورات کے معنی باقی رہے، نہ تورات کسی کو یاد تھی۔ بس وہ عزیر علیہ السلام نے جو یاد کی سو یاد کی، آج بھی تورات کسی کو یاد نہیں۔ پھر انجیل کی باری آئی، یہ ٹیٹس رومی جو تھا، یہ شاہ روم جو تھا، یہ ڈومیشین جو تھا، یہ ڈیوکلیشن جو تھا، انہوں نے خوفناک حملے کیے، تورات نابود ہو گئی، صفحہ ہستی سے تورات مٹ گئی، تورات ختم ہو گئی۔ اگر میرے دوستو تاریخ کے اوراق سنبھالو، تاریخ کو یاد کرو، تاریخ کے اوراق کو دیکھو، اسلام پر، اہل اسلام پر کتنے حملے ہوئے۔ مسلمان کی تاریخ اور دشمنان اسلام کی تاریخ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اسلام دشمنوں کے حملے مسلمانوں پر، مسلمانوں کے عقائد پر، مسلمانوں کے نظریات پر، مسلمانوں کی کتاب پر، مسلمانوں پر خوفناک حملے ہوئے۔ کتنے لوگ قرآن کے قاری شہید کر دیے گئے، کتنے قرآن کے قاری ذبح کر دیے گئے، کتنے قرآن کے قاری آگ میں پکا دیے گئے۔ کرامتہ فرقہ آیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن کو بدلنا چاہا، قرآن کے الفاظ بدلنے چاہے، قرآن کا مفہوم بدلنا چاہا، لیکن میرے دوستو اسلام کے پیروکار، اسلام کے پاسبان، اسلام کے نگہبان، اسلام کے محافظ اللہ نے ہر دور میں ایسی ترتیب پر کھڑے کر دیے جنہوں نے اپنے سینے تان کر قرآن کی حفاظت کی، جان چوکھوں میں ڈال کر قرآن کی حفاظت کی، جنہوں نے اپنے آپ کو خطرات کے ساتھ ٹکرایا، خطرات کی چٹانوں کے ساتھ ٹکرائے اور آگ کے دریا عبور کیے، مگر قرآن پر آنچ نہیں آنے دی، قرآن کے حرف کو نہیں بدلنے دیا، قرآن کے شوشے کو نہیں بدلنے دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ تھا جو قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے حبیب یہ قرآن آسمانوں سے اتارنے والے ہم، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کی قرآن والوں، حفاظت کی قرآن والوں، نہیں بدلنے دیا، کوئی تبدیلی قرآن والوں نے قرآن میں نہیں آنے دی۔ آج بھی کتنا بڑے قاری صاحب مصلی پہ کھڑے ہو، کوئی آدمی قاری صاحب دوران تلاوت اگر ذرا بھول جائیں گے تقدم و تاخر ہوگا، اگلی آیت پہلے، پہلی آیت بعد میں، ایک حرف پہلے، دو حرف بعد میں پڑھ دیے۔ چھوٹا سا ننا منا معصوم بچہ جس کے سینے کے سفینے میں اللہ کی کتاب ہے بول پڑے گا، قاری صاحب کو آگے نہیں جانے دے گا۔ اللہ کی کتاب یوں پر لکھی گئی، آپ آگے پیچھے کر رہے ہیں، بھول کے وہ بھولنے والے کو بھی سیدھی لائٹ پہ لگا دیتا ہے۔ تو قرآن بدلنے والوں کو یہ لوگ معاف کریں گے؟ یہ یہی غریب مسکین لوگ ہیں، یہی غریب مسکین لوگ ہیں، معمولی سی تنخواہیں گزارا کرتے ہیں، مگر کبھی لورا چوک میں احتجاج کوئی نہیں، گوڑا گلی چوک میں احتجاج کوئی نہیں، راول پنڈی کے فوارہ چوک میں احتجاج کوئی نہیں، پارلیمنٹ کے سامنے
کوئی نہیں، سول سرٹیفکیٹ کے سامنے احتجاج کوئی نہیں، تنخواہ کم ہے، گزارا نہیں چلتا، نہیں الاؤنس بڑھا دو، تنخواہ بڑھا دو، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے اللہ نے فرمایا، سنو حدیث قدسی، من شغلہ القرآن، اس مجمع میں بہت سے علماء، قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ بیٹھے ہوئے، حاجی لوگ بھی بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث قدسی، من شغلہ القرآن، قرآن کے حافظوں سنو، قرآن کے قاریوں سنو، علماء کرام سنو، مفتیان کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سنیں، اس کو حرز جان بنائے۔ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ اکثر ما اوتی السائلین۔ میرا اللہ کہتا ہے، عرش بری کا مالک اللہ کہتا ہے، زمین آسمان کا مالک اللہ کہتا ہے، سمندر و دریاؤں کا مالک اللہ کہتا ہے، پہاڑوں صحراؤں کا مالک اللہ کہتا ہے، جو قرآن پڑھتا رہتا ہے، قرآن میں مصروف رہتا ہے، قرآن اس کو اتنا مصروف رکھتا ہے، اس کو دعائیں مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اسے سوال کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ اللہ کا وعدہ ہے، آتیت اکثر ما اوتی السائلین، میں مانگنے والوں سے قرآن پڑھنے والوں کو زیادہ عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس سے قرآن کے وفاداروں، اپنے سینے کے سفینے میں قرآن لے کر پھرنے والوں، تمہارے پاس اللہ کی بڑی دولت، یہ دنیا کی دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ اس دنیا کی دولت کو ذلیل کر کے تمہارے قدموں میں ڈالے گا، اللہ اس دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے قدموں میں ڈالے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم فراڈ بازی نہیں کرو، تم دو نمبری نہیں کرو، تم اس دل اور زبان کو یکسانیت کے ساتھ رکھو، ایک ترتیب پر جو دل میں آئے گا زبان پہ بھی وہی آئے گا، کوئی یو ٹرن نہیں لوگے۔ یہ یو ٹرن لینا احمق لوگوں کا کام ہے، یہ یو ٹرنی کی ترتیب جو ہے یہ منافقت کی ترتیب ہے۔ کوئی مسلمان یوں ٹرن نہیں لیتا، مسلمان کی 40 سال پہلے جو آواز ہے 40 سال بعد بھی مسلمان کی آواز وہی آئے گی، 40 سال بعد نہیں کہے گا یوں ٹرن لے لیا۔ یہ یوں ٹرن اسلام کی کوئی ٹرن نہیں ہے، یہ منافقین کی ٹرن ہے۔ اس لیے ایک آواز مسلمان کی، قالوا ربنا اللہ ثم استقم، جب کہہ دیا اللہ میرا رب ہے تو ڈٹ جا اس کے اوپر، جب زبان سے الفاظ نکلے اس کے اوپر پہرا دے۔ اس زبان سے بیٹی کا رشتہ دیتا ہے، اس زبان سے بیٹے کے لیے رشتہ لیتا ہے، اس زبان کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے، تو پھر ڈٹ جا، یوں ٹرن نہ لے، پکا ہو جا، قدموں پہ کھڑا ہو۔ اس لیے یہ قرآن جس سینے کے سفینے میں آئے، ان کو بالکل پاک صاف ترتیب پر رہنا چاہیے، پاک صاف ترتیب پہ۔ یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں، حدیث میں نے پڑھی، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ منبر رسول ہے، اس پہ علماء بیٹھتے ہیں، یہ مصلی رسول اللہ ہے، اس پہ علماء بیٹھتے ہیں۔ قرآن حضور کے سینے پہ کتاب آئی، اس کتاب کی حفاظت علماء، طلباء، حافظ، قاری یہ قیامت کی صبح تک کرتے رہے، یہ قیامت کی صبح تک کرتے رہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے علماء کو قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے، اے علماء کی جماعت سیدھے جنت کی طرف چلتے چلے جاؤ، میں نے تمہیں دنیا میں اسی لیے علم عطا کیا، علم عطا کیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کے سینے کے سفینے میں اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کے محافظ پاسبان ہیں، یہ اس کے نگہبان ہیں، یہ خود ختم ہو جائیں گے مگر کتاب اللہ کو ختم نہیں ہونے۔ کتاب اللہ کی حفاظت قیامت تک رہے گی، الفاظ کی حفاظت، معانی کی حفاظت رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب زبان میں قرآن نازل فرمایا جس کو عربی زبان کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی پہلے عربی بولتے تھے، مگر جب جنت میں گندم کا دانہ کھایا آدم علیہ السلام سے عربی کی زبان ختم کر دی گئی، سریانی زبان بولتے تھے۔ سریانی زبان تب آئی آدم علیہ السلام کو جب عربی زبان سے ختم ہو گئی، کیونکہ جنت میں اللہ نے آرڈیننس وہ سڈے آرڈر کیا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا، نہیں گئے، گئے
کھایا گندم کا دانہ، اللہ نے جنت سے نکالا، عربی زبان ختم، سوریانی زبان پہ آ گئی، اور قرآن عربی زبان میں آیا، بڑی وسیع زبان ہے۔ حضور نے فرمایا عربوں سے محبت کرو، انا عربی، میں عربی، والقرآن فی العربی، قرآن عربی، لغت العربی، میری زبان عربی، میں عرب کا رہنے والا، اس عربوں کے ساتھ محبت کرو۔ تو عربی زبان اللہ نے قرآن کے لیے منتخب فرمائی، ورنہ پہلے تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، سوریانی زبان میں، عبرانی زبان میں، کلدانی زبان میں، وہ زبانیں بدل گئی، ان کا مفاہیم بدل گئے، معانی بدل گئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا سب کچھ نظام تغیر و تبدل کا شکار ہو گیا، مگر قرآن 1450 سال تو حضور کی ترتیب پر ہو گئے، آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور اس کا معنی مفہوم بھی تبدیل نہیں ہوا۔ یمن کا ایک شہر ہے رغائب، اس شہر کے اوپر دو پہاڑ ہیں، ان کا نام ہے عقاد۔ اس پہاڑ کے رہنے والے لوگوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا کہ ہم شادی بیاہ باہر لوگوں میں نہیں کریں گے۔ یہ سنو کس طرح زبان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کروائی۔ انہوں نے کہا، عقاد والوں نے عہد و پیمان کہ کوئی رشتہ داری تعلق داری باہر کے لوگوں سے نہیں کریں گے، آنا جانا باہر نہیں ہوگا، اپنے اس علاقے سے باہر نکل کے نہیں جائیں گے، اور کوئی باہر کا بندہ اندر آئے گا تو 3 دن سے زیادہ یہاں نہ ٹھہر پائے گا، 3 دن مہمانی کرو، روانہ کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب باہر کے لوگوں سے علیحدہ تعلق بنتا ہے تو ہماری زبان کے اوپر فرق آ جائے گا، پیور زبان، ٹھیٹھ عربی زبان ختم ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے اپنی عربی زبان کس طرح حفاظت کی، اللہ اسی ترتیب پر حفاظت کرتے جائیں گے۔ تو قرآن کی حفاظت یہ قرآن والے کرتے ہیں۔ اب آپ کا کیا لنک ہے؟ آپ کا لنک کب بنے گا؟ جب آپ ان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا دنیا میں عالم بن کے رہو، او متعلم یا طالب علم بن کے رہو، او مستمع یا ان کو سننے والا بن کے رہو، ولا تکن رابعہ، چوتھا نہ بنو، چوتھا نہ بنو۔ حضور نے فرمایا عالم بنو، طالب علم بنو، ان کو سننے والا بنو، چوتھا نہ بنو۔ فتحلق، اگر چوتھا بنو گے ہلاکت کی وادی میں اتر جاؤ گے۔ علماء کے خلاف پروپیگنڈے، علماء کو بدنام کرنا، علماء پر الزامات لگانا، علماء کے خلاف ان کی پگڑیاں اچھالنے کی کاوش اور محنت کرنا، یہ اللہ اور اللہ کے لاڈلے رسول کو ناپسند ہے۔ اسی اللہ نے قرآن میں فرمایا لوگوں ذرا یہ تو دھیان کر لو، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور انجان برابر ہو سکتے؟ یہ اللہ نے منصب عطا فرمایا، یہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اسے جو آپ لگے رہیں گے، جڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازتا چلا جائے گا، آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور اس قرآن کی برکت سے اللہ آپ کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ وہ بابے کی کہانی میں کتنی بار سنا چکا ہوں اسی منبر پہ، اس کو قرآن نہیں آتا تھا، مگر صبح سویرے اٹھ کے قرآن کی سطروں پہ انگلی پھیرتا جاتا تھا، کہتا ربا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، بابا جی کیا بنی؟ نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں، مگر جو اٹھ کے قرآن کو سطریں دیکھتا تھا اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا، سینے پہ رکھتا تھا، اللہ نے میری بخشش کا سامان دیا، اللہ سب پر خوش ہو گیا۔ یہ میرے پاس ایک ہے، آئیے کہ ہمارے پیر بابر صاحب نوجوان عالم اپنے اس علاقے میں لورا اور یہ بدنال جگہ ہے، وہ کرش کے قریب مدرسہ، مسجد، خانقاہ، تبلیغ القرآن، یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ یہ بنا رہے ہیں۔ انہیں ریت، بجری، سیمنٹ، سریا، پتھر، بلا اس کی شکل میں ڈال ہے۔ 14-15 لاکھ تو وہ جیب سے لگا چکے ہیں، اور جو باقی ترتیب ہے اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ جب یہ باہر ماشاءاللہ ہمارا سین بن رہا تھا تو جو کچھ مجھ سے لاہور سے ہو سکتا تھا آ کے ادھر کرتے تھے۔ پھر جب ہماری لاہور والی مسجد جامع رشیدیہ بنا، آپ حضرات نے ماشاءاللہ یہ رومال ادھر ہوتا تھا، آپ بھر کے دیتے تھے، اللہ نے کیا وہ بھی تیسری منزل اب کھڑی ہو گئی، جامع رشیدیہ کی تیسری منزل، اور یہاں کے بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا جب میں بھی نہیں ہوگا، آپ بھی نہیں ہوگے، لیکن ہمارے صدقہ جاریہ کے کام باقی رہیں گے یہاں، اور باہر ان کے ساتھی کھڑے ہیں، اور یہ فقیر بسم اللہ اپنی طرف سے کرتا ہے، تو یہاں لا کے جو بھی اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کے اشارے ثواب کے لیے آپ حضرات ہمت فرمائیں، کوشش فرمائیں، اور یہ فقیر مسکین ناچیز کی طرف سے پہلا وصول فرمائیں۔ کوئی
ساتھی پیچھے نہ رہے جو میرے اللہ نے توفیق دی ہے اس رومال میں آگے 2-4 منٹ کے اندر ڈالیں اور پھر نکل جائیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے ساتھی باہر بھی کھڑے ہیں اور یہ انشاءاللہ بڑا مرکز لورے میں بنے گا۔ اللہ قبول و منظور میں ہمت مردہ مدد خدا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک لگاؤ گے اللہ کا دنیا 70 آخرت عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا ایک کے 700 حضور نے پھر دعا میں اللہ بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو میں ڈبل دوں۔ اس سے ایک کم کم سیمنٹ کا توڑا ہر ساتھی میں بدل 10 لوگ کے 1100 کا ملتا ہے۔ ایک توڑا اپنی والدہ اور اپنے والد کی سارے ثواب کے لیے لگائے۔ ہمت مردہ مدد خدا۔ اللہ اس صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے، اللہ جنت کا ذریعہ بنائے اور اللہ اس کو جب قبول فرما لے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنی رحمت نازل فرما رہا ہے۔ ہمت فرمائے، جزاک اللہ۔